الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. معزز علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں آپ کو وجود بخشا، پیدا کیا، ایمان والا بنایا، قرآن اور احادیث پر عمل کرنے والا بنایا، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے. حمد و ثنا کے بعد رحمت و برکت اور درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء اکرام پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی اور رسول جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا، رہبر حقیقی، رہنمائے کامل بنایا، جن کی تعلیمات سراسر رشد و ہدایت ہے اور جن کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی بھی شخص اگر ایمان لے آئے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے، اور اگر ایمان نہیں بھی لاتا، صرف نقش قدم پر چلتا ہے تو دنیا میں تو کامیاب ہو جائے گا، بھلے ایمان لانے کی وجہ سے وہ آخرت میں کامیاب نہ ہو، کیونکہ آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان بھی شرط ہے. لیکن دنیا تو سنور جائے گی اگر کوئی بھی شخص نقش قدم اختیار کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. محترم حضرات، یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے جس کوشش کے تحت یہ ایک مشن جو ہے سلسلے وار چل رہا ہے، جس کا مجھے علم ہوا اور اس چیز کے بارے میں مجھے نالج ہوئی، جانکاری ہوئی، اور اسی سلسلے میں ہمارا بھی یہاں پر آنا ہوا. عزائم، مقاصد بہت ہی اہم ہیں اور اچھے ہیں، قابل ستائش ہیں، اور حوصلہ افزائی کے لائق ہیں. اس پر جمنا اور اس مشن کو، اس کام کو ایسے ہی آگے بڑھاتے رہنا، یہ بہت فخر کی بات ہوگی اور بہت خوشی کی بات ہوگی. لیکن کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشن ہو، وہ ہمیشہ طریقے سے چلتا رہے، سسٹم سے چلتا رہے، تو اس میں لمبے وقت تک، لمبے عرصے تک فائدہ ہوتا رہتا ہے. سسٹم سے ہٹے گا اگر تو اس کا فائدہ بہت ہی محدود ہو جائے گا اور بہت چھوٹے وقت تک ہی اس طرح کی چیزوں کا فائدہ رہتا ہے. سسٹم سے چلے گا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اور جس طریقے سے کتاب و سنت نے ہمیں دین کا کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے لوازمات، اس کے ما لہو ما علیہ، اس کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں بہت آگے جاتی ہیں. آج ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عناوین ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ بہت اہم اور
بالخصوص نوجوانوں کے متعلق ہیں، جس میں مال کمانا اور مال کا صحیح استعمال، اس پر سب سے پہلے تقریر ہوئی. اس کے بعد زنا سے بچنا، زنا کی تباہ کاریاں، زنا سے بچنے کے فائدے، ملوث ہونے کے انجام، دنیا اور آخرت میں بچنے سے کیا فائدہ ہوگا اور نہیں بچنے سے، اس میں ملوث ہو جانے سے کیا نقصان ہوگا، یہ سب باتیں ہوئی. اب ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کریں گے اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کی روشنی میں، وہ ہے نشہ آور چیزیں، منشیات، جس کے ذریعے سے انسان نشے کا عادی ہو جاتا ہے. اور نشے میں بھی جس چیز کے طرف زیادہ توجہ ہے وہ ہے تمباکو وغیرہ. سب سے پہلے یہ بات جان لے کہ یہ جو جسم اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دیا ہے، یہ جسم دیا ہمیں ضرور ہے لیکن یہ ہمارا ہے نہیں. یہ جسم اصل میں اللہ کی ایک نعمت ہے اور امانت ہے. جس طریقے سے اگر یہ موبائل ہم نے کسی کو تھما دیا اور کہا اس کو رکھے رہو، میں ابھی آؤں گا 2-4 دن بعد، یا ابھی فوراً میں جا رہا ہوں کچھ کام سے 10 منٹ بعد آتا ہوں تو مجھے دے دینا. اب اس کی حفاظت کرنا جس کو ہم نے دیا ہے اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے. اگر حفاظت نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ کا ہے. امانت میں خیانت کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. منافق کی جو نشانی بیان کی گئی، دنیاوی عملی نشانی، ایک تو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے جسے ہم نفاق اعتقادی کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، بس زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو یہ نفاق اعتقادی ہے. اس طرح کا نفاق انسان کو اسلام سے خارج کر دے گا. اور نفاق عملی کیا ہے؟ کچھ ایسے اعمال جس کے لیے منافق جانے جاتے تھے، حالانکہ اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اس کو منافق کے عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اس کو نفاق عملی کہتے ہیں. تو ان کے بہت سارے اعمال تھے جس کی وجہ سے منافق جانے جاتے تھے. اس میں سے ایک ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب ان کو امانت دی جاتی ہے کہ اس کی حفاظت کرو تو منافق کیا کرتے ہیں؟ اس میں خیانت کرتے ہیں. تو یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اور اس جسم کو اپنے حساب سے آپ نہیں چلا سکتے. جیسے آپ چاہیں ویسے نہیں چلا سکتے. آپ چاہیں تو زہر کھا کر کے مر جائیں، نہیں کر سکتے. بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، زندگی کی گاڑی آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم دنیا سے نکل جائیں. تو یہ ہم کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا. ابھی 1-2 دن کی بات ہے کہ ایک رپورٹ آئی، اس میں جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں، جو انالائسس کرنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے کم خودکشی کی جو شرح ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے. حتیٰ کہ افریقہ جیسے ممالک جہاں پر بعض جگہ ایسی خانہ جنگی ہے کہ وہاں پر جینا بالکل مشکل ہے، ایسی جگہوں پر بھی مسلمان خودکشی نہیں کرتے. کہا کہ مسلمانوں میں ابھی 1-2 دن پہلے کی یہ رپورٹ، ابھی بھی آپ جائیں گے تو تازہ ہے، ٹرینڈ میں ہے، ہو سکتا ہے مل جائے آپ کو نیٹ پر، کہ مسلمان خودکشی نہیں کرتا. اور دوسرے ممالک میں یا دوسرے مذاہب کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خودکشی کر لیتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو جو سکھایا گیا اس کے حساب سے الحمدللہ چل بھی رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہمیں ہر چیز میں اس جسم کی امانت کا خیال رکھنا ہے. خالی ایک میں نہیں کہ ہم خودکشی نہیں کریں گے باقی سارا کام کریں گے اپنے جسم کے معاملے میں، ایسا نہیں. تو جسم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے. ہر اس کام سے بچنا واجب ہے، فرض ہے، جو کام ہمارے جسم کے خطرے کا باعث بنے، ہمارے جسم کے خطرے کا سبب بنے، وجہ بنے. ہر اس چیز سے بچنا واجب ہے، فرض ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم لوگوں کے اوپر رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت سے خودکشی کی حرمت واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ وہیں دوسری جانب ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے ہلاکت کی طرف مت جاؤ، یعنی اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے مطلب سیلف، خود سے، اپنے آپ، یعنی دوسرا آپ کی خرابی کا سبب نہیں بن رہا ہے، دوسرا آپ کو نہیں مار رہا ہے، دوسرا آپ کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ خود اپنے سے اپنے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، یا خود اپنے سے اپنے جان کے جو ہے دشمن بن گئے ہیں۔ بایدیکم، اپنے ہاتھوں سے، خود سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ سے اپنے جسم کو نقصان مت پہنچاؤ، اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ اور ہلاکت کی طرف مت جاؤ۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ آیت بھی بالکل صاف طور پہ خودکشی کی حرمت پر دال ہے، دلیل ہے۔ اور دوسری بات، ہر وہ نقصان جو جان کے لیے خطرہ نہ بھی بنے لیکن وقتی طور پہ خطرہ بنے، اس کے لیے بھی یہ دلیل ہے۔ وقتی طور پر اگر خطرہ بنتی ہے تو یہ آیت صراحتاً صریح طور پہ یہ آیت ہم پیش کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ بھی کوئی انسان اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مثلا کوئی آدمی اپنے ناخن کو نوچے، ایسے ناخن کو نوچے، اس سے مرے گا تو نہیں انسان، لیکن تکلیف تو ہوگی، وقتی طور پہ خون نکلے گا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی کسی نس کو نہیں کاٹ سکتا، بہت سارے لوگ پیار محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نس کاٹ کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں ہمیں فلانے سے بڑی محبت ہے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ شادی ہونے کے بعد کبھی کبھی لو میرج جو ہے کامیاب بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی شادی ہونے کے بعد لو میرج جو ہے بہت خراب بھی ہو جاتی ہے۔ جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ کل کو ایسا جھگڑا کرتے ہیں شادی ہونے کے بعد کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ لو میرج، یعنی آپس میں محبت کر کے ان لوگوں نے شادی کی۔ تو ایسا نہیں، آپ کوئی جس سے آپ کو محبت ہے، طریقے سے فحش کا راستہ اختیار مت کیجیے، طریقے سے نکاح کا پیغام پہنچا کر کے شادی کے لیے رضامند کیجیے۔ اگر راضی ہو جاتے ہیں ولی اور وہ لڑکی وغیرہ تو شادی کیجیے، نہیں ہوتے تو اس کے لیے اپنی زندگی برباد مت کیجیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو بس ایک کو ہی چاہا، وہ ملے گی تو ملے گی ورنہ ہم زندگی بھر کنوارے رہیں گے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے، اتنے زیادہ جو ہے ایسے پاگل ملیں گے آپ کو دنیا میں کہ پوچھئے مت۔ وہ پتہ نہیں کون سی دھن میں لیلا مجنو کی کہانی قصہ سنائیں گے اور پتہ نہیں کیا سنائیں گے، اپنی زندگی برباد کرتے۔ حالانکہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لوگوں کی نہ تو کمی رکھی ہے دنیا کے اندر، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کوئی کمی ہے دنیا میں؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک سے اگر آپ کی شادی نہیں ہو پائی کسی وجہ سے، دوسرے سے ہوگی، تیسرے سے ہوگی، ارینج کریے، ارینج میرج کیجئے، کون روک رہا ہے اس سے؟ تو یہ سب فالتو بکواس ہے، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اپنے نفس کے نقصان کے طرف جانے سے روکا ہے یا نقصان پہنچانے سے روکا ہے، جس میں مکمل طور پہ اپنے نفس کو مکمل ہلاک کرنا یعنی قتل کرنا، جان دے دینا، یا اسی طریقے سے مائنر نقصان پہنچانا، چھوٹا موٹا ابھی اگر نقصان پہنچانا ہے تو وہ بھی سب چیزوں کو حرام کر دیا۔ اور اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا یہ ظلم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے لوگوں میں نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی حرام کر رہا ہے اپنے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس چیز کو میں نے تم لوگوں کے بیچ میں بھی حرام کر دیا، یعنی ظلم نہیں کرنا، اپنے اوپر گناہ کو ظلم کہا گیا۔ اگر ہم خودکشی کے باعث بن رہے ہیں، خودکشی کا سبب ہم خود بن رہے ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندوں جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یہاں گناہ مراد ہے، جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے بالکل ظالم ہو گئے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. آج کے آج بھی اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ آج کے آج تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. آج کے آج، دیر نہیں لگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو، جھک جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے احکام کو قبول کر لو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس کے پہلے کہ تم لوگوں کے اوپر عذاب آ جائے پھر تم لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی. سود کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، جہاں سود کو حرام کیا، ربا کو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر کے یہی بات کہی کہ لا تظلمون ولا تظلمون، آج کے آج حساب کتاب ختم کر دو، نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. نہیں ختم کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو بلاؤ اللہ کو، اس کے رسول کو بلاؤ، اعلان جنگ کرو. یہ اللہ کا اعلان ہے، جنگ کرنے کے لیے اللہ اس کا رسول تیار ہے سود خوروں سے. لیکن اگر توبہ کر لو گے آج کے آج، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی، ہزاروں گناہ ہیں دنیا کے اندر، جو جس گناہ میں زیادہ ملوث ہے وہی اپنے گناہ کو سامنے رکھ کر کے سوچ لے تو وہ گناہ سے بچ جائے گا. سورہ فرقان میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے کہ اس کے سابقہ جو گناہ ہیں، پرانے جو گناہ ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا. اب بتائیے کیا چاہیے؟ ایک انسان 40 سال تک سود کھایا اور اسی میں ملوث رہا، توبہ کیا 40-50 سال کے بعد، اب جتنا اس نے سود کا کاروبار کیا یا سود کا کھایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سارے عمل کو کیا کر دے گا؟ تبدیل کر دے گا نیکیوں میں. اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن توبہ پکی اور سچی ہونی چاہیے. یہی حال ہے تمباکو کھانے والے لوگوں کا، یہی حال ہے شراب نوشی کرنے والوں کا، یہی حال ہے نشے کی چیزوں میں ملوث رہنے والوں کا. ہر طرح سے یہ لوگ کیا ہیں؟ برباد ہیں. ہر طریقے سے یہ لوگ اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مکروہ ہے، اور اس کو حرام کے درجے میں لانے میں شرم آتی ہے. یہ پتہ نہیں مکروہ لفظ کہاں سے آیا، اپنے من سے مکروہ کیسے بنا؟ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ، اور مکروہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تحریمی درجے کا ہوتا ہے، ایک جو ہے تنزیہی درجے کا ہوتا ہے. جسے ہم جو ہے عام طور پہ جو مکروہ کہتے ہیں وہ یہ تقسیم سے ہٹ کر کے ہیں، مطلب آپ فقہ کی کتابوں میں جائیں گے، اصول فقہ میں، تو یہ تقسیم کچھ ملے گی، لیکن اس کا آسان جو طریقہ ہے، مکروہ کو جب مکروہ تحریمی ہو جائے تو اس کو مکروہ کہا ہی نہیں بلکہ حرام کہہ دیا جاتا ہے. اور جو نچلے درجے کا مکروہ ہے، یعنی جو حرام کے درجے، مثلا کھڑے ہو کر کے پانی پینا مکروہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ حرام کے درجے کا نہیں ہے. اسی لیے آپ جب اصول فقہ پڑھیں گے تو اس میں صاف صاف حرام کے مقابلے میں مکروہ کا لفظ آتا ہے. مکروہ کی کوئی تقسیم نہیں کی گئی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے مکروہ کی تقسیم کر دی. تقسیم میں تقسیم آپ کو ملے گی، مکروہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے. مکروہ کے مخالف میں اگر کچھ ہے تو وہ حرام ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ اور مکروہ کے اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے وہ حرام کا درجہ ہوتا ہے. جب اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی طور پہ کہے کہ اس چیز سے بچو، نہیں بچو گے تو تمہیں گناہ ہوگا، بچو گے تو ثواب ہوگا، یہی حرام ہے. اور مکروہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے تو بھی ٹھیک، نہیں بچے تو بھی ٹھیک، وہ گناہ کبیرہ میں نہیں آتا ہے. اور یہ شریعت کا جو ہے معاملہ ہے.
لیکن یہ بیڑی اور سگریٹ اور اسی طریقے سے تمباکو وغیرہ کے پینے کو جن لوگوں نے مکروہ کہا، یہ کہاں سے یہ دلیل لے کر کے آتے ہیں؟ شیخ صالح المنجد جو ہے، انہوں نے جو فتویٰ دیا اس سلسلے میں، وہ فتوے کو کلیکشن کیا، سب سے اچھی جو سائٹ ہے آپ دیکھیں گے تو وہ اسلامک کوشچن اینڈ آنسر کر کے ہے، اسلامی سوال و جواب. تو انہوں نے اسی طریقے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک انسان کیسے اپنی مرضی سے کسی حرام چیز کو مکروہ کہہ دیتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حرام چیز کو مکروہ کہہ دیتا ہے اور کہہ کر کے اس کے لیے ایک راستہ کھول دیتا ہے؟ کہا یہ راستہ نہیں کھول سکتے، یہ حرام ہے، بالکل مکمل حرام ہے، اس میں آپ راستہ نہیں کھول سکتے. اب آپ کہیں گے کیسے حرام ہے؟ سگریٹ، بیڑی یا تمباکو، جن جن چیزوں میں بھی تمباکو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو یہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، جن جن کھانے پینے کی اشیاء میں، کھانے پینے کی چیزوں میں یہ چیز ملے گی، کیا ملے گی؟ جو ہمارے نفس کو ہلاک کرتا ہے، چاہے سلو چاہے فاسٹ، چاہے دھیرے 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 کر کے ہلاک کرتا ہو، چاہے اکٹھا ہلاک کرتا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو سگریٹ وغیرہ اور بیڑی یا جس میں تمباکو ہوتا ہے، یا پان میں جو سرتی وغیرہ ڈالتے ہیں وہ بھی تو تمباکو ہے. کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے اس کا ایک فائدہ بتا دے کہ ہاں اس کا یہ فائدہ ہے. نکوٹین اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی جا کر کے تحقیق کریں گے آپ کو تو پتا چلے گا کہ یہ پتے ہوتے ہیں، ایک طرح کا پودا ہوتا ہے. تمباکو کیا ہے؟ اس کی کھیتی ہوتی ہے اور پتے وغیرہ اس کے ہوتے ہیں، اسی سے جو ہے یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اس میں نکوٹین پایا جاتا ہے، کاربن مونو آکسائڈ پائی جاتی ہے، اور بھی خطرناک قسم کے اس کے اندر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے کے بعد پہلے 2-4 بار تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے مائنڈ کو اس طریقے سے کور کر لیتا ہے یہ کہ اب اسی میں اس کو سکون ملنے لگتا ہے، اسی میں اس کو مزہ ملنے لگتا ہے، اور جب وہ پیتا ہے تب اس کو جا کر کے سکون ملتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نشہ نہیں آتا. مولوی صاحب ہوتا ہوگا جس کو ہوتا ہوگا، ہمیں نشہ نہیں آتا. ارے جس دن ایک انسان 5 لیٹر شراب پینے لگے گا نا، تو جب وہ 6 لیٹر پیے گا تب جا کر کے اس کو تکلیف ہوگی. جو انسان 5 لیٹر کا عادی بن جائے پھر اس کے لیے 4 لیٹر 3 لیٹر کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یا ہمیں نشہ نہیں آتا تو اب ہم 3 لیٹر 1 لیٹر پیتے رہے، ایسا نہیں ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جاؤ 100 کا سیدھا ایک اصول، جو جس کی کثیر مقدار نشہ لائے اس کی قلیل مقدار بھی حرام. ما خامر العقل فہو مسکر. جو بھی چیز عقل کو ڈھاک لے، عقل کو اپنے چپیٹ میں لے لے، عقل پر قبضہ کر لے، تو وہ نشہ آور چیز مانی جائے گی. اس کا نام کچھ بھی رکھ لو. ایک بنگلہ دیشی نے سوال کیا، وہی اسی میں شیخ صالح المنجد کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو تمباکو اس چیزوں کے تعلق سے بہت سارے فتاوے آپ کو ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں زردہ وغیرہ کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کے بارے میں بہت سارے عالم بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا کچھ بھی آپ کے ہاں نام ہو، ٹوبیکو بھی کہتے ہیں انگلش میں، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، صفت کیا پائی جا رہی ہے اس پر ہم فیصلہ کرتے ہیں. صفت کیا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو کھانے کے بعد کیا ہو رہا ہے. کھانے کے بعد ہمیں نشہ آتا ہے یا نشہ لانے والی وہ چیز ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. بڑے شرم کی بات ہے، لوگ مسجد کے اندر تمباکو والا پان چبا چبا کر کے تقریر سنتے ہیں جرجیت صاحب کی. ہاں ان کی تقریر چلتی ہے تو 2.5 گھنٹہ، 70,000 روپیہ. پوری قوم جو ہے پیسہ اسی میں لٹا رہی ہے. مکتب جائے چولہے بھاڑ میں، امام صاحب کی تنخواہ جائے چولہے بھاڑ میں، جرجیت صاحب کو بلائیے، فلاں مولانا کو بلائیے، فلاں کو بلائیے، 50,000 ہم دیں گے اپنے پاس سے. اور اس کے بعد خوب زردے والا 4-5 پان لے کر کے اکٹھا 2.5-3 گھنٹے کی فرصت، اور چبا چبا کر کے مسجد کے اندر چل رہی ہے تقریر. اور اب آپ سوچئے مسجد کے اندر
تمباکو والا پان، یہاں پیاز لہسن کھا کر کے آنا حرام ہے مسجد کے اندر. اگر آپ کے منہ میں پیاز لہسن کی بدبو ہے ابھی بھی باقی ہے تو مسجد میں آنا نہیں ہے. حتیٰ کہ جماعت سے اگر نماز ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھر جا کے نماز یا منہ وغیرہ صاف کر کے آئیے، اچھے سے برش وغیرہ کر لیجئے تاکہ بدبو زائل ہو جائے. لہسن اور پیاز منع ہے. اور ڈھٹائی ہماری یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے تقریر سن رہے ہیں 2-2 3-3 گھنٹہ، یا کہیں پر بھی اسلامی محفل میں بیٹھ کر کے تقریر سن رہے ہیں اور پان پر پان، پان پر پان پر پان. یہ ہماری بے حیائی ہے نہیں. تو دیکھیے اسلام کا جو قانون ہے نا، قانون طے ہوتا ہے شرعی احکام سے. اسی لیے مدرسوں میں ایک مادہ پڑھایا جاتا ہے، اس مادے کا نام ہے اصول فقہ. ایک ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ، دونوں میں فرق ہے. فقہ میں کیا ہوتا ہے؟ مسئلے مسائل، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب النکاح وغیرہ وغیرہ، مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اور جس سے عوام دور ہے ایک مادہ ہے، اس کا نام ہے اصول فقہ، یعنی فقہ کو سمجھنے کے اصول. کیسے فقہ کو سمجھے؟ آج کتنا آسانی کے ساتھ جس کے جو جی میں آتا ہے بول دیتا ہے کہ نہیں. ایک آدمی کھڑا ہوگا کسی بھی چیز کو کہہ دے گا حرام ہے، ایک آدمی کھڑا ہوگا بول دے گا کہ حلال ہے. اسی ٹاپک پر تیسرا آدمی کھڑا ہوگا بول رہا کہ ہاں نہ حرام ہے نہ حلال ہے، مکروہ ہے. ایک آدمی کھڑا ہوگا کچھ اور بول دے گا. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی بولیں گے کہ بھائی یہ چیز یعنی یہ جو کارپیٹ ہے یہ صحیح ہے، جائز ہے. ایک آدمی بولے گا نہیں اس میں فلاں فلاں خرابی ہے، یہ حرام ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. یہ اتنا اختلاف کیوں آتا ہے معلوم ہے؟ علماء میں اتنا اختلاف کیوں نہیں آتا؟ عوام ہی میں اتنا اختلاف کیوں آتا ہے؟ اس لیے عوام میں اتنا اختلاف و فتنہ آتا ہے کیونکہ عوام اصول فقہ سے نہ بلد ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مادہ ہے جس کو عام کرنا چاہیے، یہ خاص نہ رہے. اس میں جو ضروری نوٹس ہیں بنا کر کے اس پر بھی خطبہ وغیرہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے کنٹرول کریں اور لوگوں کے اندر جو ہے ایک لمٹ آ جائے، ایک حد آ جائے کہ ہمیں کس طریقے سے کسی چیز کو حلال کرنا ہے، حرام کرنا ہے، جائز کرنا ہے، ناجائز کرنا ہے. حالانکہ کرنا تو ہمیں کچھ نہیں ہے، لیکن علم ہو جائے ہمیں کم سے کم کہ کوئی چیز حرام کب ہوتی ہے، حلال کب ہوتی ہے، جائز کب ہوتی ہے، ناجائز کب ہوتی ہے، کب کس چیز کو کس کیٹیگری میں لے کر کے ہم آتے ہیں. اس کے لیے اصول فقہ، جن لوگوں نے بھی اصول فقہ پڑھی ہے وہ حد میں رہتے ہیں، اور جو لوگ اصول فقہ نہیں پڑھے ہیں وہ لوگ چھٹا ساڑ ہیں. جو جی میں آئے گا بک دیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا بول دیں گے. کسی بھی حرام کو حلال کہنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، اتنا ان کے اندر طاقت ہوتی ہے. ایک صاحب بولے امامت کی تنخواہ حرام ہے. امامت اگر کوئی کرے تو امامت کی تنخواہ کیا ہے؟ حرام ہے. دنیا کا شاید واحد آدمی ایسا ہوگا جس نے یہ بات بولی. امام حرم بھی جو ہے تنخواہ لے رہے ہیں امامت کی، مطلب حرم کے اندر بھی اتنا بڑا حرام کام ہو رہا ہے. لیکن ان کی فقہ ہے، وہ ان کی سمجھ ہے، ان کا تفقہ ہے، اتنا بڑا علم ہے، فقہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف وہی ایک آدمی کو اس بارے میں علم دیا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ حد نہیں ہے، چھٹا سان، جو جی میں آئے گا بول دیں گے. 10 عالم ایک طرف، ایک جاہل ایک طرف اپنی بات پہ اڑا رہے گا. نہیں ایسا ہی 10 عالم مل کے بھی اس کو سمجھائیں گے نا، سمجھ میں نہیں آتا، وہ اپنی جہالت پہ باقی رہے گا. نہیں ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو حد نہیں بتائی گئی ہے. اسی لیے حدیث کے ساتھ اصول حدیث. علماء کو علماء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اصول پڑھ کر کے، حدیث صرف نہیں پڑھتے ہیں، اصول حدیث. کیسے حدیث صحیح ہوگی، ضعیف ہوگی، کون سی حدیث ایکسیپٹیبل ہے، کون سی نان ایکسیپٹیبل ہے، کس درجے میں حدیث مانی جاتی ہے، کس درجے میں نہیں مانی جاتی ہے. اگر حدیث صحیح آپس میں ٹکرا جائے، ایک ہی مفہوم کی 2 بات ہے آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ سارے جو اصول جب آدمی پڑھ لیتا ہے نا، تب شریعت کا ایک مزہ آتا ہے، تب اس کو احکام سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے، اور تب جا کر کے وہ غلطی کرنے سے بچتا ہے، خطا کرنے سے بچتا ہے. لیکن جس کو یہ سب نہیں پتا ہے وہ یہی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوگا بول دے گا بیڑی سگریٹ جو ہے مکروہ ہے، پی سکتے ہو مکروہ. دیکھیے میرے بھائیوں، جس بنا پر، جس بیس پر یہ بات کہی گئی، شریعت میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈاکٹر کی اوپینین پر رکھی جاتی ہے، جو سائنسداں ہیں ان کی اوپینین پر رکھی جاتی ہے. بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے شریعت کے احکام ایسے ہیں جو لغت کے اوپر منحصر ہوتے ہیں،
ڈکشنری کے اوپر کبھی کبھی الفاظ پر اختلاف ہو جاتا ہے تو عرف دیکھا جاتا ہے، کہاں کی زبان ہے، کہاں کا یہ لفظ ہوا، کہاں وضع ہوا، کہاں اس کو پہلی بار بولا گیا، ڈکشنری میں اس کا کیا معنی آیا ہے، لغت میں اس کا کیا، اس پر منحصر ہوتا ہے۔ تو شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں ان احکامات کو الگ الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو تمباکو اور سگریٹ بیڑی میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے پان وغیرہ میں سرتی اور زردہ جو ہے اس میں تمباکو پایا جاتا ہے، ان ساری چیزوں پر ہم کیا کریں گے؟ اوپینین لیں گے کس کا؟ جو اس کے ماہر ہیں، کیا اس سے نشہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کیونکہ اسلام نے صاف بول دیا کہ جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے، بس بات ختم۔ اب کوئی پروڈکٹ ایسا آتا ہے جس پروڈکٹ کے بارے میں یہ پتا چلے کہ یہ نشہ لا رہا ہے نہیں، تو اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا۔ اس کے ایک بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے یا ایک بھی ایسا علم والا یا بیچنے والا یا کھانے والا ایسا نہیں ہے جو یہ بول دے کہ اس کے اندر نشہ نہیں ہے، ایک بھی نہیں بول سکتا۔ تمباکو کے اندر نشہ ہوتا ہے، ہم نے کبھی تمباکو اپنی زبان پہ بھی نہیں رکھا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ جو انسان تمباکو پہلی بار کھاتا ہے اس کو نشہ ضرور آتا ہے، اس کا دماغ گھوم جاتا ہے، اور اس کو کیا ہوتا ہے کہ ایک بیگ اتنی تیز گرمی لگے گی کہ 0 ڈگری میں بھی اس کو پورا کپڑا وہ اتار دے گا، اتنا زیادہ اثر فرسٹ ٹائم کرتا ہے۔ آپ ذرا بتائیے کہ کیسے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا ہے، اصلاح چھوڑ کر کے ہم اسی کو جائز اور حلال کرنے کے چکر میں پڑ گئے، ہے کہ نہیں؟ اسی کو جائز کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کے اندر اگر کچھ فائدہ ہے بھی تو فائدے سے کہیں زیادہ اس میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے، وہ وقتی طور پہ کچھ فائدہ، جیسے ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جب بیڑی سگریٹ پیتا ہوں یا تمباکو کھاتا ہوں میرا دماغ تب جا کے ٹھکانے لگتا ہے، تب میرا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن جو نہیں پی رہا ہے کیا وہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے؟ کیا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے؟ تو ایسے اگر رہے تو پورا سماج جو ہے وہ نشہ آور ہو جائے گا، منشیات کھانے لگے گا اور اسی کے حساب سے چلنے لگے گا۔ تو یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں تو شراب پینے کے بعد ہی ہمارا دماغ کام کرتا ہے، تو اب شراب پی کر کے دماغ کام پہ لگائے۔ یہ منطق جو ہے یہ فاسد منطق ہے، جس کے ذریعے سے نہ شریعت کا کوئی بھلا ہونا ہے، نہ ہمارا نہ آپ کا بھلا ہونا ہے۔ جو لوگ تمباکو، بیڑی، سگریٹ یا اسی طریقے سے شراب وغیرہ پینے کے عادی ہوتے ہیں وہ کتنا اپنے گھر والوں کا نقصان کرتے ہیں۔ کئی طریقے سے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر مال خرچ کرنے پر دیکھیں ہم تو آپ دیکھیں پورا مال اس کا ضائع ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی کرنے والے مت بنو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے فضول خرچی کرنے والے کو۔ یہ پان کھانے والے، اس مسجد کے اندر بھی مدرسہ چلتا ہے، بہت مائنر فیس ہے، ہلکی پھلکی فیس ہے، نہ کے برابر ہے۔ اس مسجد کے اندر چلنے میں جو مدرسہ ہے 4-5 تک چلتا ہے پرائمری لیول پہ، لیکن ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جنہوں نے فیس نہیں جمع کی، نہیں جمع کرتے۔ 200-250 کے آس پاس فیس ہے یہاں، 250-300، بتائیے کیا ہے؟ لیکن وہی بندہ جو اپنے بچوں کی فیس نہیں بھر رہا ہے وہ روزانہ کم سے کم 5-10 پان ضربے والا تمباکو والا آرام سے کھا جائے گا، بیڑی سگریٹ وہ پی جائے گا آرام سے، اس کے لیے اس کے پاس پیسہ آ جا رہا ہے، نیٹ بھروانے کے لیے پیسہ اس کے پاس آ جا رہا ہے، اور جو فیس جمع کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کے ناحیے سے بھی دیکھیں تو یہ حرام ہو جائے گا۔ کوئی بھی پیسہ اگر ہم فضول خرچی کے ناحیے سے خرچ کر رہے ہیں، وہ پیسہ کتنی بھی اچھی جگہ لگے یا کتنی بھی خراب جگہ لگے، وہ مال ہمارا جو ہے ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پتہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مال کے بارے میں سوال کرے گا، وعن مالہ،
اور مال کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ من این اکتسبہ و این انفقہ، مال اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آپ سوچیے کتنا خطرناک سوال جواب ہے قیامت کے دن۔ مال کا سوال ہوگا اور مال کہاں سے کمایا یہ بھی سوال کیا جائے گا، اور آنے کے بعد اب وہ امانت ہو گئی، مال بھی ایک امانت ہے، اب اس کو اپنی مرضی سے خرچہ نہیں کر سکتے الٹی سیدھی جگہ پر۔ ضرورت ہے خرچہ کرو، اے سی خریدو، یہ خریدو، جو ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت میں آپ لاکھوں روپیہ بھی ضرورت کے تحت خرچہ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، لیکن فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ جو کام ہمارا 10,000 20,000 میں ہو جا رہا ہے، اس کام کو دکھاوے کے لیے اور اس میں ریا نمود کے لیے ہم 1 لاکھ میں کریں تو یہ جو ایکسٹرا جتنا ہے 20,000 سے زائد جتنا بھی ہے یہ سب حرام خرچ کرنا۔ اس 80,000 کا آپ کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، یہ مکروہ نے کسی ایک بھی عالم دین نے اس کو مکروہ قرار نہیں دیا۔ اب جب مفتی صاحب جو فتویٰ لکھ رہے ہیں وہ خود ہی تمباکو گھونٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے قلم سے حرام لکھایا کیسے جائے؟ ہے ہمارے ہندوستان کا تو یہی عالم ہے نا۔ حدیث پڑھانے والا آدمی بھی کبھی کبھی جو ہے نا، صحیح بخاری اور مسلم پڑھا رہا ہے اور منہ میں پان دبائے ہوئے، آدھا منہ اس کا کھل رہا ہے اور حدیث رسول پڑھا رہے ہیں۔ ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ افتاء پر فائز ہیں، جو آدم کر کے بتیاتے ہیں، وہ فتویٰ لکھ رہے ہیں، وہ کہاں سے اس کی قلم چلے گی کہ یہ حرام ہے؟ بتائیے۔ ایسے لوگوں نے مکروہ قرار دیا ہے اس کو۔ اس طرح کے فتاوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مفت کے مفتی ہیں، جگہ جگہ گلی گلی میں ملیں گے، ہر مدرسے میں ملیں گے، ہر کونے میں ملیں گے، ہر کارنر پہ ملیں گے معاشرے کے اندر۔ مفتی تو وہ ہے پورے ملک کا ایک اکیلا مفتی، سعودی عرب۔ جنے جنے ٹھاکر نہیں، جنے جنے جو ہے وہاں مفتی نہیں ہے، پورے مملکہ کا ایک اکیلا مفتی ریاض میں بیٹھتا ہے، وہی فتویٰ صادر کرے گا۔ ہمارے یہاں پورا کہیں پر کچھ نہیں، بڑے بڑے مدارس کے اندر کوئی ایک مفتی آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ ادھر بھی مفتی ادھر بھی مفتی ادھر بھی مفتی، 1 سال کا مفتی کا کورس کرا دیا، بیوقوف بنا دیا، اب وہ اپنے آگے مفتی بنا کر کے لکھ کر کے چل رہے ہیں، مفتی ہو گئے۔ 1 سال کا کورس کرنے کے بعد کوئی مفتی بنتا ہے کیا؟ مفتی تجربے سے آدمی بنتا ہے کہ کورس کرنے سے بنتا ہے؟ افتاء کا کوئی کورس ہوتا ہے؟ افتاء کا کوئی کورس ہوتا ہے؟ تجربے سے آدمی مفتی بنتا ہے نا، پڑھ پڑھ کر کے تخصص کر کے اس کے بعد فتویٰ میں کام کرتے کرتے، افتاء میں کام کرتے کرتے تب جا کر کے کہیں کوئی مفتی بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر مفتیان اعظام جو ہوتے ہیں اصل وہ بوڑھے ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے دیکھیں گے آپ، جو ایک دم اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہیں اپنے علم پر، ان لوگوں کو مفتی بنایا جاتا ہے۔ فضیلت کر کے 1 سال کا افتاء کا کورس کر کے مفتی بن کے گھوم رہے، ایسے کوئی مفتی بنتا ہے؟ اپنے نام جا کے مفتی مطلب ہوتا ہے کہ فتویٰ دینے کی اتھارٹی ہے اس کے پاس، اور اتھارٹی آتی ہے علم سے، تفاہم سے آتی ہے، تدبر تفکر سے آتی ہے، علم کی گہرائی سے آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے تھے جامعہ سلفیہ میں، کبھی کبھی کچھ مسئلہ آتا تو استاد وہ دارالفتاء وہاں پر ہے، اور بڑے بڑے استاد بھی کراہیت محسوس کرتے تھے کسی چیز پر بولنے سے، کہتے تھے وہ دارالفتاء ہے وہاں جائیے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں عبدالسلام سلفی مدنی رحمہ اللہ وہ مفتی تھے، وہاں علی حسین صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک زمانے تک مفتی تھے۔ ان لوگوں نے افتاء کو سنبھالا ہے۔ تو جو منہ میں پان بھرا ہے، تمباکو بھرا ہے، آدھا منہ کھول کر کے بول رہا ہے، آدھا منہ اس کا آسمان کی طرف ہے، وہ کیسے اس کی قلم چلے گی کہ جو ہے یہ حرام ہے؟ تو مفت کے مفتی سے آپ فتویٰ مت لیجیے، ان مفتیوں سے فتویٰ لیجیے جو حقیقت میں مفتی ہیں۔ کہیں بھی آپ چلے جائیے، کسی ایک بھی عالم نے تمباکو کو مکروہ نہیں کہا ہے، سب نے حرام کہا ہے۔ اس سے پورے جسم پر اثر پڑتا ہے، دھیرے یہ سلو پوائزن ہے۔ 10-20 سگریٹ پینے کے بعد آپ کے پھیپھڑے کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تدخین کہا جاتا ہے عربی میں اس کو، تدخین، سگریٹ نوشی کو کیا کہتے ہیں؟ تدخین۔ اور تدخین کس سے آیا؟ دھوئیں سے آیا ہے، اسموکنگ انگلش میں بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دھواں جب آپ کا اکٹھا ہو جاتا ہے، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف اگر کسی چیز کے باعث ہو رہی ہے
وہ چیز کیسے مکروہ تک رہ سکتی ہے؟ وہ چیز حرام ہو جائے گی نا. یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی بیماری جیسے کورونا وغیرہ میں کیا ہے، جن جن چیزوں سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا واجب ہو گیا تھا، اور جن چیزوں سے کورونا سے بچا جاتا ہے یعنی کورونا لازم ہوتا ہے کہ کورونا ہو سکتا ہے یا یہ بیماری ہو سکتی ہے، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہو گیا تھا. اس میں سگریٹ نوشی سب ساری چیزیں تھیں. تو جسم پر بہت گہرا اور بہت برا اثر ڈالتا ہے، فضول خرچی کا باعث ہے، جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اور علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جو ہے حرام ہے. تو کئی اعتبار سے اس کی حرمت کی جو ہے دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے کئی جگہ قرآن کے اندر اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر یعنی کہ شراب، جو کہ منشیات کی بات ہو رہی ہے، نشہ آور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم شراب کو بھی لا رہے ہیں. ان شراب نے کتنا برباد کیا ہے سماج کو. ایک مرد جس کے کندھے پر کمائی کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کے پرورش کی ذمہ داری ہے، پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ گھر میں نشہ کرتے 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 اتنا خطرناک مرحلے پر پہنچ گیا وہ کہ گھر میں آ رہا ہے، اپنی بیوی کا زیور نکال کر کے بیچ دے رہا ہے، لیکن اپنی شراب کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے. اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچہ چلا سکے. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر لڑکیاں اور عورتیں مجبوری میں باہر نکل کر کے کام کر رہی ہیں، اور بے شرم مرد جو ہے وہ شراب کی دکان پر بیٹھا ہے، اور بیڑی سگریٹ کی دکان پر بیٹھا ہے، اور پان کی دکان پر بیٹھا ہے. وہاں پر زردہ اور جو ہے تمباکو پر مبنی جو ہے جو اشیاء ہے، پان وغیرہ کھا رہا ہے. 20-20 روپے کا ایک ایک پان، اور اس کے بعد جس میں زردہ ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، کھا رہا ہے. دن بھر میں 200 300 اس کا خود کا خرچہ ہے. جتنے میں گھر دن بھر میں وہ کھانا آرام سے کھا لے اتنا صرف اس کے یہ اشیاء ہے جو حرام ہے. گھر برباد ہے، پورا گھر جو ہے خراب ہو رہا ہے. انما الخمر، کیا؟ شراب. والمیسر، جوا. یہ بھی انسان کو اتنے جوا آج کل کھیل رہے ہیں لوگ، اور جب سے یہ آن لائن جوا آیا ہے، رمی سرکل ہے اور اسی طریقے سے اور جو دیگر چیزیں آ گئی ہیں، IPL میں سٹے بازی ہے، اور یہ تو بالکل برباد کر دیا، لوگوں کو تباہ کر دیا. ہر گھر جو ہے ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے. کمائی ہے نہیں، جو آ رہی ہے لالچ کی وجہ سے جا کے جوا کھیل رہے ہیں، آن لائن سٹے میں لگا دے رہے ہیں، پورا پیسہ چلا جا رہا ہے. خودکشی کرنے کے کگار پہ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے. مسلمان کبھی خودکشی نہیں کرتا، لیکن یہ جوئے وغیرہ نے خودکشی پر بھی ان کو مامور کر دیا اور مجبور کر دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب، اور جہاں پر بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ جگہ، والازلام، اور جو فال کھولنے والی چیز ہوتی ہے، یعنی شرک کا جو ایک اڈا ہوتا ہے کہ نشان وغیرہ بنا کر کے اس سے فال کھولا جاتا ہے. رجس من عمل الشیطان، سب جو ہے پلیدی ہے، پلیدی. من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے یہ ساری کی ساری. اب آپ سوچیں ان چیزوں کو شیطانی عمل کہا گیا ہے، اور یہ شیطانی عمل ظاہر سی بات ہے کہ شیطانوں والا کام کریں گے، زندگی ہماری تباہ کریں گے، برباد کریں گے. فاجتنبوا، تو کرنا کیا ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بچو. فعل امر کا صیغہ ہے، اور یہاں پر وجوب پر دلالت کرتا ہے. ہر حال میں بچو، اگر نہیں بچو گے تو گناہ ہوگا. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کیا کرو؟ کامیاب ہو، تاکہ کامیابی تک پہنچو تم لوگ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دے. خمر یعنی شراب، اور صرف شراب مت اس کو تصور کیجئے، اس میں سگریٹ، بیڑی، تمباکو سب اس میں آتا ہے، نشہ آور جتنی چیز سب اس میں آتی ہے. تو شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے درمیان، شیطان کیا کرتا ہے؟ تم لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دیتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم لوگ رکو گے؟ کیا تم لوگ اب ٹھہرو گے؟ اب اسٹاپ کرو گے یا نہیں کرو گے ان چیزوں کو؟ تو صحابہ اکرام نے جب اس آیت کو سنا تو کیا کہا معلوم ہے؟ کیا کہا؟ کون بتائے گا؟ صحابہ اکرام نے جب اس آیت کو سنا تو کہا انتہینا. کیا کہا؟ انتہینا، اے ہمارے رب ہم اب رک گئے.
شراب کو حرام کرنے پر یہ آخری آیت تھی. اس کے پہلے بھی 2-3 آیتیں نازل ہوئی تھیں 2-3 مرتبہ الگ الگ موقع پر, لیکن واضح طور پہ بالکل حرام نہیں کہا گیا تھا. اس سورہ مائدہ کی آیت میں بالکل کلیئر کٹ اس کو حرام کا درجہ دے دیا گیا. اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے گھروں کے اندر کی شرابوں کو بہا دیا, سڑکوں پر اتنا بہایا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ بارش ہو گئی ہے اور پانی بہ رہا ہے. گھروں کے اندر جو ذخیرہ تھا شراب کا سارا پھینک دیا. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں, شراب لفظ ضرور آ رہا ہے لیکن ہر نشہ آور چیز کو اس پر محمول کیجیے. اپنے گھر میں سگریٹ, بیڑی, تمباکو اور اسی طریقے سے گٹکا, پان مسالہ, رجنی گندھا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو رکھ کر کے اور پورا اسٹاک بنا کر کے رکھے ہیں یہ سب نکال دیجیے. ایک بار میں سفر کر رہا تھا ٹرین سے, ایک صاحب تھے مل گیا وہ اپنے پاس کے, ہمیں بھی لمبا سفر کرنا تھا, ممبئی جانا تھا, ان کو بھی جانا تھا. تو کھانا کھائیں خالی پان پر پان, پان پر پان. بولے مولوی صاحب ہمیں رات بھر کھانا نہ ملے, بس 10 پان مل جائے ہماری رات پوری گزر جائے گی. اور یہ اتنے لوگوں کا حال ہے, صرف اس کا حال نہیں ہے کہ بس 2-4 گٹکا مل جائے ہمیں, رات بھر ہمیں کھانا ملے, ہم کھانے کے لیے کسی کو بولیں گے تک نہیں, بس 2-4 گٹکا میں میری رات گزر جائے گی آرام سے. ایسا ہے حال. گٹکے کا پرچار ہو رہا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کر کے روزی دی ہے, یہ بالی ووڈ کے لوگوں کو, وہ نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو برباد کرنے کے لیے گٹکا پان مسالے کا ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے, شرم کے مارے ڈوب کر کے مر جانا چاہیے کہ اتنا کمانے کے بعد بھی انہیں صبر نہیں ہے. نشہ آور چیزوں کا ایڈورٹیزمنٹ کر کے یہ کما رہے ہیں کروڑوں روپیہ. کم سے کم اتنا تو شرم رکھنا چاہیے تھا کہ اس کا تو کم سے کم نہ کرتے. جوئے کا یہ لوگ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, اتنے بے شرم ہیں. ان لوگوں سے کوئی انقلاب آئے گا, اس لیے تو ملک اتنا گرت میں چلا جا رہا ہے. بولنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سبوں کو تو ایک ایک, جیسے غریبوں کو بھی اتنا اپنے پیسے کی فکر نہیں ہوگی, وہ بھی سوچتا ہو بس اتنا کما لے کھا لے, جتنا ان کو جو ہے 55 پیسے کی جو ہے حاجت و ضرورت ہے. کروڑوں اربوں ہزاروں بنگلے گاڑیاں سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی کمی ہے ان کو. کبھی رمی سرکل کا جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے چلے آئیں گے منہ پھاڑ کر کے, کبھی جو ہے رجنی گندھا کا جو ہے تو ایڈورٹیزمنٹ کرنے چلے آئیں گے, اور لوگ دیکھ کر کے ان کو دیکھو کتنا اچھا ہے, اس کو خرید رہے ہیں, کھا رہے ہیں. کوئی مانے نہ مانے, ہم تو مسلمان ہیں. اور وہی بات جو شروع میں نے کہی ہے کہ ہمارا جسم کیا ہے, امانت ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں چلنے والی, یہ اپنی مرضی سے چلنے والی چیز نہیں ہے. یہ کس کی مرضی سے چلنے والی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین. صحیح سے سمجھیے کیا فرض ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. علماء سے بیٹھ کر کے اس کو سمجھیے. اور اس سلسلے میں اصول فقہ پر ہم نے بہت پہلے آن لائن کلاس چلایا تھا کورونا کے وقت میں, کئی لوگ جڑے بھی تھے, 25-30 لوگ. ہم انشاءاللہ جلد ہی اس پر کچھ کام کریں گے کہ اصول فقہ پر ایک مناسب جو ہے چھوٹے نوٹس بنا کر کے کچھ ویڈیو تیار کر دی جائے تاکہ جو اس کو دیکھنا چاہے دیکھیں. لیکن میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر جو ہے ایک اچھا نوٹس بنا کر کے جو عام فہم میں ہو, عام فہم میں, تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے. ایسے گاڑی گاڑی اردو نہ ہو کہ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے. عام فہم میں اس پر تقریر ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے جو غلطیاں کر رہے ہیں اس سے بچیں اور صحیح حکم جو ہے جانیں اور احکام کے معاملے میں غلطی نہ کریں. حرام اور حلال, جائز ناجائز کو صحیح طریقے سے سمجھیں. تو میرے بھائیوں, یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. یہ تمباکو, یہ ساری چیزیں حرام ہے, مکروہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, حرام ہے. ان سے بچنا ہے. اپنے مال کو بچائیے. یہ 100-200 روپیہ بچا کے آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے نا تو وہ آپ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہوگا. 10-10, 20-20 روپے کے چندے کے لیے لوگ ترستے ہیں. کتنی مساجد ایسی ہے کہ 400-500 بھی جمعہ میں پیسہ نہیں اترتا, اتنے حالات خراب ہیں. لیکن وہی مسجد سے نکلنے کے بعد جو ہے دن بھر پان, دن بھر تمباکو. کچھ لوگ جب ہنستے ہیں تو ان کا دانت دیکھنے لائق نہیں رہتا, ایسا دانت ہوتا ہے. ہرا, نیلا, پیلا, لال, سفید دانت کی جو شیپ ہے, شیپ ختم ہو جاتا ہے. دانت ہی ہے کہ نکال کر کچھ اور اس میں جڑ دیا گیا ہے, وہ لگتا ہے. اتنا برا چہرہ خوبصورت, گورا انگارا, اور جہاں ہنسے گا چہرہ نیچے کرنا پڑتا, جہاں اس کا منہ کھلا نہیں ہے. یا نہیں؟ اگر میں غلط ہوں تو بتائیے. ہمارے علاقے, اس طرح کے علاقے کے لوگ جب جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پہ
ہاسپٹل بڑے بڑے جاتے ہیں تو دیکھیے اور جگہ کے لوگ کیوں نہیں ایسے ہیں. اتنا زیادہ تمباکو، اتنا زیادہ پان، بیڑی، سگریٹ، اتنا کہ بچہ جیسے ہی جو 7-8 سال کا ہو رہا ہے اس کی شروعات جو ہے پان سے ہو رہی ہے. ایک ایک بچہ اتنا. اور علاقے کے لوگ تو نہیں کھاتے، اور علاقے میں بھی کھاتے ہیں لیکن اتنا تو نہیں نہ کھاتے ہیں جتنا ہمارے مسلم علاقے میں چل رہا ہے یہ سب. تو یہ ایک مشن ہے، اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، اور مبارکباد کے حامل ہیں جن لوگوں نے اس پر کام کرنے کی سوچی ہے اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہت اہم موضوع، اہم ٹاپک ہے. لیکن ایک جگہ سے یہ چند لوگ ہیں، اس میں کیا کام ہوگا؟ اس کو ایک بڑے لیول پر اچھے سے آپسی مفاہمت سے اور اچھے سسٹم سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اسے بہت خطرناک چیز ہے. ہمارے خوبصورت خوبصورت نوجوان بچے جب جاتے ہیں بڑے بڑے جگہ پر، ان کا جب دانت ہے اتنا خراب ہوتا ہے جب منہ کھولتے ہیں بات کرنے کے لیے، شرم ہے. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ سب حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارا مال صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نشہ آور چیزوں سے بچائے، ہر طرح کی نشہ آور چیزوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو فضول خرچی کرنے سے بچائے. ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.